والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آج کا خطبہ ہے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں زمین کے اندر، انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے اور نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے. صحیح بات یہی ہے کہ انسان جب نعمت کی قدر کرتا ہے تو نعمت کے اندر اسراف نہیں کرتا ہے اور نہ نعمت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. اور جب نعمت کی انسان قدر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتا ہے نعمتوں پہ، کیونکہ نعمتوں کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب نعمت چھن جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمیں جوانی ایک نعمت ہے، اگر آپ قدر نہیں کریں گے اور بڑھاپا آ جائے گا تو پھر جوانی پلٹ کر کے واپس بہت مشہور ہے اپنے لوگوں کے یہاں کہ لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا. سویا نہیں، آج کل جوانی کچھ اور کرتا ہے اور بڑھاپا دیکھ کر رویا. ٹھیک ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرے اور نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرے. ٹھیک ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ دیتے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور انسان نعمت کی جب ناقدری کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتے ہم نعمت چھین لیں گے تم سے. کیا کریں گے؟ ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ عذاب میں گرفتار کر دیں گے. پھر کیا ہوگا کہ لاکھ افسوس کا ہاتھ ملتے رہو گے، پھر وہ نعمت نہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی چانس اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو موقع ملا ہے اس موقع میں یہ فائدہ اٹھا رہا ہے یا اس کی ناقدری کر رہا ہے. اگر بندہ نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو بھی نفع ہوگا اور نعمت کی قدر بھی ہو جائے گی. لیکن بندہ نعمت کی قدر نہ کرے، مثال کے طور پر حدیث کے اندر ہے کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے نا، 7 لوگ. اب ہمارا وقت تو گزر گیا. حضور نے فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جس کی نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی کا اٹھان عبادت میں گزرا ہو، جوانی میں کوئی بغاوت نہ کی اس نے، اللہ نافرمانی نہ کی، تو قیامت کے دن اس کے اس نعمت کی قدر کیا ہوگی کہ پوری دنیا پریشان ہو گئی. اور جو 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اس میں اس کو کیا کریں گے؟ شامل. اور ہمارے لیے بھی چانس ابھی نہیں کھویا ہے، بوڑھے ہو گئے تو کیا ہو گیا جی، 7 میں ایک تو ہو ہی سکتا ہے کوئی نہ کوئی. مثال کے طور پر ایک ہی درہم خاموشی کے ساتھ وہ جو صدقے کا ڈبہ رکھا رہتا ہے، یا کوئی آدمی مسکین ہے جی، آپ نے اس کو چپکے سے دے دیا، دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے، یہ بھی باقی ہے کہ نہیں باقی؟ اور یہ بھی ہے کہ وہ آدمی کہ ایک نماز ادا کر لے اور اس کا قلب وقلبہ معلق بالمساجد، مسجد سے آ گیا ہے لیکن دل اس کا کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہے. جمعہ پڑھ کے گیا لیکن دھیان یہ ہے کہ عصر کی جماعت بھی ہماری نہ ضائع ہو، نہ چھوٹے، تکبیر اولا نہ چھوٹے. تو کیا ہے، یہ وقت کی قدر ہو گئی اور اللہ کی نعمت کی بھی قدر ہو گئی. یہ ٹائم اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ اس سے انسان
یہ ٹائم اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی اس کو استعمال کرو. تو ہماری شریعت میں ہر چیز کے نیت پر اللہ نے ثواب رکھا ہے. کس چیز پر؟ نیت پر. خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے نقش بندی بزرگوں میں بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، بہت اونچے درجے کا. بھی ایک واقعہ یاد ہے. تو اپنے ایک مرید نے ان کی حضرت کی دعوت دی، تو گئے حضرت ان کے گھر. تو ان کے گھر میں ایک دریچہ کھلا ہوا تھا. دریچہ سمجھتے ہیں؟ کھڑکی. تو حضرت نے جان بوجھ کے پوچھا کہ یہ کھڑکی ادھر کیوں کھولی تو نے؟ تو ان کے منہ سے نکل گیا حضرت تک روشنی آئے، ہوا کا آمد و رفت ہو. جی تو جب کہا انہوں نے، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی، لیکن ابھی اس مقام پر آپ نہیں پہنچے، لہذا اجازت میری مجھے واپس کیجیے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی. تو کتنی باریک بات ہے، کتنی باریک بات ہے کہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی حضرت کھڑکی میں نے اس لیے کھولی ہے تاکہ اذان کی آواز آئے. کہا کہ اب آ جاؤ میری خانقاہ میں تھوڑی دن اور رگڑے میں پڑنا ہے، تم کو مجاہدہ کرنا ہے. تو انسان کی نیتوں پر اللہ رب العالمین اس کو نعمت. مثال کے طور پر سبزی جاتے ہیں آپ خریدنے، تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس لیے جا رہے ہیں خریدنے کہ میڈم نے کہا ہے لائیں گے، نہیں. ایک نیت یہ ہے کہ اللہ نے فرض رکھا ہے بیوی بچوں کی ہم پر خدمت، ان کو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے. تو اچھی چیز لے کر کے آئیں گے تو بچے ہمارے کھائیں گے، اللہ کا یہ حکم ہم سے پورا ہوگا. تو نیت بدل گئی تو ثواب ملا نہیں ملا جی. اور ایک یہ ہے کہ یار کیا کریں میڈم نے کہا لانا ہی پڑے گا مجبوری ہے. نہیں بابا، میڈم کہیں نہ کہ ہماری ذمہ داری ہے یہ. تو بہرحال آج کے خطبے میں آیا کہ دیکھو کیا پیاری بات آئی. اللہ رب العالمین ہمیں سکھاتے ہیں. دیکھو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر پہلی ہی ہے. خطبہ میں پہلے وہی آئی، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ذہن نہیں جاتا. دیکھیے یہ قرآن کریم کی سورہ سبا کی آیت نمبر 1 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی حمد سب سے پہلے کی ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس کا تمام کا تمام جو کچھ ہے آسمانوں میں ہے، جو کچھ ہے زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے. یعنی ہر چیز کی ابتدا حمد اور انتہا بھی حمد. اللہ اکبر. تو اللہ ہمارے حمد کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہمارے، دیکھو نا اللہ نے خود اپنی حمد کی ہے. بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو یہ حمد آپ نے کی ہے نہیں. اللہ کی جناب میں ہم کوئی تحفہ پیش کر ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ختم نبوت، رحمت والی نبوت کے صدقے ہمیں سکھلایا کہ اللہ کی جناب میں اگر تم اللہ تعالیٰ کی کوئی شکر یا کوئی حمد کر سکتے ہو تو تمہارے پاس لفظ بھی نہیں، تم کو ہم ہی سکھا رہے ہیں. اللہ ہی نے سکھایا کہ دیکھ میری تعریف کرنا چاہتا تھا، دیکھ میں ہی تم کو سکھلا رہا ہوں. الحمدللہ. اللہ کی قسم اس سے بہتر اللہ کی حمد کوئی کر ہی نہیں سکتا جی. اسی لیے یہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حمادون اللہ نے کہا ہے، سب سے زیادہ حمد کرنے والے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دیں گے. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں نے اللہ کی حمد کی، سارے نبیوں کی حمد پر رسول اللہ کی حمد غالب. اور دنیا کی جتنی امتوں نے اللہ پاک کی حمد کی، سارے امتوں کی حمد پر اس امت کی حمد غالب. کھانا کھاتے تو بولتے الحمدللہ، پانی پیتے تو بولتے الحمدللہ. ارے چھوڑو یارو، کوئی خوشخبری، باتھ روم سے آؤ، باتھ روم سوسو کر کے آتے ہو، لیٹرین کر کے آتے ہو، تو شریعت نے کیا سکھایا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. وہ پیٹ میں سے جو غلاظت نکل گئی اس پر بھی اللہ کی حمد سکھلائی. نہ نکلے تو پوچھو جا کے ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. اللہ تو ہماری شریعت میں حمد سکھلایا گیا. حمد کیا ہے؟ اللہ پاک کا کی نعمتوں کا
شکر کرنا، اور اس کے باوجود ہو گیا وقت، اس کے باوجود حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ پاک کے سامنے سلنڈر کر گئے۔ رات میں تہجد میں ایک لمبی دعا مانگ کے کہتے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے ربا محمد تیرے سامنے سلنڈر کر سکتا ہے، ہم آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ایسی جیسی کہ آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی کی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حمد جو ہے وہ اللہ کی ابتدا میں بھی ہونی چاہیے اور اللہ کی آخر انتہا میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بس بابا سبحان اللہ رب العزت، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔